اللہ الرحمن الرحیم وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا إِنَّمَا عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ نحل کے یہ 13ویں رکوع کی آیات ہے۔ انسان کا عمل اور اس کا کردار، اس کا رویہ اس کی شخصیت کی عکاسی کرتا ہے۔ دین اسلام اپنے پیروکاروں میں اعلیٰ اخلاق اور کردار اس کی طرف بہت توجہ دیتا ہے، اور یہ وہ وقت تھا جب یہ آیات نازل ہوئیں کہ لوگ دین اسلام میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے تھے، تو لہذا اہل ایمان کو توجہ دلائی اللہ تعالیٰ نے کہ تم وعدوں کی پاسداری کیا کرو۔ وعدے 3 قسم کے بیان ہوئے پچھلی آیات میں۔ ایک وہ وعدے جو اللہ کے ساتھ کیے جاتے ہیں، دوسرے وہ وعدے جو اللہ کے بندوں کے ساتھ اللہ کو ضامن بنا کر کیے جاتے ہیں، یعنی قسم کھا کر کیے جاتے ہیں، اور تیسرے وہ وعدے جو دوسرے لوگوں کے ساتھ بغیر قسم کے کیے جاتے ہیں۔ تو تینوں ہی بہت اہم ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے تاکید بھی کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو۔ لہذا قول اور فعل اس میں یکسانیت ہونی چاہیے۔ تو اسی حوالے سے آگے بات کی جا رہی ہے کہ وَلَا تَتَّخِذُوا أَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ، کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کا ذریعہ نہ بناؤ، کہ قسم کھا کے ایک وعدہ کر لو اور پھر اسے پورا نہ کرو، اپنا مفاد حاصل کرنے کے لیے ایسا کرو، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اس کا ایک بڑا نقصان اس کی طرف توجہ دلائی کہ وہ یہ ہے فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قدم جمنے کے بعد پھر اکھڑ جائے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک شخص نیا دین اسلام میں داخل ہو، تم اس سے کوئی وعدہ کرو اور اس کو پھر پورا نہ کرو، تو کیا ہے وہ دین اسلام چھوڑ کر واپس چلا جائے گا اپنے اسی دین میں جس میں وہ پہلے تھا، تو کتنا بڑا نقصان ہوگا۔ دین اسلام نشوونما پا رہا ہے، لوگ اس میں آہستہ آہستہ داخل ہو رہے ہیں، اور تمہارے رویے کی وجہ سے لوگ اس میں آنا چھوڑ دیں، یا جو نئے آئے ہیں وہ چھوڑ کر واپس چلے جائیں، کون ذمہ دار ہوگا اس کا؟ لہذا اپنی قسموں کو دھوکہ دہی سے مفاد حاصل کرنے کا ذریعہ نہ بناؤ، ایسے وعدے نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک قدم جو ابھی جمع ہے پھر وہ اکھڑ جائے اور واپس لوٹ جائے۔ وَتَذُوقُوا السُّوءَ بِمَا صَدَدتُّمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنے کی پاداش میں تمہیں برے انجام کا سامنا کرنا پڑے، بہت برا انجام ہوگا۔ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور تمہارے لیے بڑا عذاب بھی ہوگا۔ یعنی کتنا بڑا یہ جرم ہے کہ تمہاری وجہ سے کوئی شخص دین اسلام میں آنے سے رہ جائے یا آنے کے بعد پھر واپس چلا جائے۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اللہ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو تھوڑے سے فائدے کے خاطر بیچ نہ ڈالو۔ یہ کتنی بڑی نصیحت ہے کہ وقتی مفاد کو پیش نظر رکھتے ہوئے کوئی فائدے کی حاصل کرنے کے لیے تم
اللہ کی قسم کھاؤ اور پھر اس سے پھر جاؤ، یہ بہت بڑا برا رویہ ہے یہ۔ انما عند اللہ هو خیر لکم، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی اچھا رویہ، اچھا کردار یہ رکھو، اگر کوئی نقصان بھی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، لیکن اس کا اجر جو اللہ کے پاس ہے وہ تمہارے لیے بہت بڑا ہے، بہت بہتر ہے وہ اجر۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو تو اگر تم جانو تو جو کچھ اللہ کے ہاں ہے تمہارا اجر وہ کہیں زیادہ ہے اس چیز سے جو تم دنیا میں جھوٹ کے ذریعے حاصل کرنا چاہتے ہو۔ ما عندکم ینفد، اب دیکھیں کیسے فرمایا، ما عندکم ینفد، جو کچھ تمہارے پاس ہے اسے ختم ہو جانا ہے۔ کتنی دیر ہے انسان کے پاس، پتہ نہیں ایک لمحے اس کا کیا، اگلا لمحہ کیسا ہے، زندگی کا ہے یا موت کا ہے، بیماری کا ہے، صحت کا ہے، کیسا ہے، اور سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے انسان، سب کچھ یہیں چھوڑ جاتا ہے۔ بار بار وہ ایک شعر ہے نا مرزا غالب کا، بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، ہے جی، جب دنیا میں آئے تھے کیسے آئے تھے، تن پہ کپڑے بھی نہیں تھے، بے لباس آئے تھے اس دنیا میں غالب، اور جب جا رہا ہے تو کیا لے کے جا رہا ہے، کہتے ہیں کہ ایک کفن کے لیے اتنا سفر کر گئے، 70 سال 80 سال 90 سال عمر گزاری، لے کے کیا جا رہے ہو، جسم پہ بس 2 کپڑے ہیں اوپر۔ اصل چیز کیا ہے، وہ نیکیاں ہیں جو تم نے اس زندگی میں انجام دی اور آگے بھیج دی، تو لہذا جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہونے والا ہے، اور جو اللہ کے پاس ہے وہی باقی رہنے والا ہے۔ وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ضرور ہم بدلہ دیں گے تمہیں، ضرور ہم تمہیں بدلہ دیں گے اس صبر کا جو تم نے اختیار کیا دنیا میں، اور بدلہ بھی تمہارے جو اعلیٰ ترین اعمال ہیں اس کو پیمانہ بنا کر دیں گے، اس کے لحاظ سے جو معمولی اعمال ہیں وہ معیار نہیں رکھیں گے، جو تمہارے زندگی میں انجام پانے والے اعلیٰ قسم کے اعمال ہیں اس پیمانے سے ہم تمہیں اجر دیں گے۔ یعنی کیسے ترغیب دی ہے اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین اعمال کو اختیار کرنے کی طرف، اور پھر بنایا کہ من عمل صالحا، جو بھی نیک عمل کرے گا، من ذکر او انثی، ہاں وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی فرق نہیں ہے اس میں، مرد نیکی کرے گا یا عورت نیکی کرے، اللہ تعالیٰ کے ہاں اجر میں فرق نہیں ہے کہ مرد کو زیادہ دے عورت کو کم دے، ایسا۔ تو جو بھی تم میں نیک عمل کرے گا، خواہ مرد ہو یا عورت ہو، شرط یہ ہے وہ مؤمن ہو، وہ مومن، یعنی ایمان کی حالت میں اگر وہ نیک اعمال کرتا ہے، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے۔ یہ سب سے بڑی معراج ہے انسان کی کہ اس کی زندگی پاکیزہ زندگی۔ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ہم ضرور اسے بدلہ دیں گے اس کے اعمال کا، اس کے اعلیٰ ترین اعمال کے لحاظ سے اس کو بدلہ دیں گے۔ اور پھر فرمایا قرآن کریم پڑھنے کے حوالے سے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، اور جب تو قرآن پڑھے تو اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اس شیطان مردود سے، اللہ کی پناہ۔ اور یہی طریقہ ہے ہمارے لیے کہ جب ہم قرآن مجید کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، خواہ زبانی کریں یا دیکھ کر کریں، تو پہلے اعوذ باللہ پڑھتے ہیں اور پھر بسم اللہ۔ یہ سلیقہ ہے قرآن کو پڑھنے کا کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ جب اس کو پڑھتا ہے مومن، شیطان اپنے حربے جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، وہ طرح طرح کے وسوسے ڈالتا ہے اس کتاب کے حوالے سے۔ تو فرمایا کہ پہلے اللہ کی پناہ میں آ جایا کرو اس شیطان مردود کے شر سے۔ اِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا، اس کا کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو صاحب ایمان ہے، جو ایمان میں ہوتا ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر تو شیطان کا کوئی زور نہیں چلتا۔ انما سلطانہ علی الذین،
اس کا زور تو ان لوگوں پر چلتا ہے یتولونہ، جو اسے اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو شیطان کو اپنا دوست بناتے ہیں، انہی پر شیطان کا زور چلتا ہے۔ والذین ہم بہ مشرکون، اور جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، ان پر شیطان کا دور چلتا ہے۔ لہذا یہ نصیحت فرمائی ہے اہل ایمان کو کہ جب بھی وہ اللہ کی اس کتاب کی تلاوت کریں تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ طلب کر لیا کریں، اللہ کی پناہ میں آ جائے کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو آیات کو سمجھنے کا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار رب العالمین۔ اللہم انک عفو قریب تحب العفو فاعف عنا۔ اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان۔ یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین، یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین، یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔